پچھلے زمانے کے اندر لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بھی بدشگونی لیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی ذکر ہے اور سورہ نساء کے اندر بھی ذکر ہے۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے آئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وجہ سے تو اس دنیا کے اندر رحمتیں آتی ہیں اور برکتیں آتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے تو لوگوں سے مصیبتیں ہٹتی ہیں اور نفع ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ہر دور کے اندر لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے بھی ہر زمانے میں بدشگونی کی اور آنے والی مصیبتوں کا قصوروار نعوذ باللہ انبیاء کو ٹھہرایا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء کرام ہیں، اور وارث کی میراث کی ہر چیز جو ہے وہ ورثہ کو منتقل ہوتی ہے، لہذا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی میراث کا حصہ رہا ہے۔ لہذا علماء کو یہ بھی ملا ہے کہ علماء سے بھی ہر زمانے کے اندر لوگوں نے بدشگونی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ علماء کی وجہ سے ہو رہا ہے، مولویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس سلسلے میں کہاوت بھی مشہور ہو گئی، اللہ باللہ بغیر ملا، تو بہرحال یہ تو لوگوں کا وطیرہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مولویوں کا طبقہ ہے یہ ملامتی طبقہ ہے، جس کو بھی اپنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے، ملامت دل کی نکالنی ہوتی ہے، مولویوں پر علماء پر نکالتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا۔ لیکن فرمایا کرتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مولوی بھی بڑا سخت جان ہے۔ فرماتے تھے کہ ہر آدمی مولوی بن نہیں سکتا، فرمایا ہر آدمی مولوی نہیں بن سکتا، فرمایا مولوی بڑا سخت جان ہوتا ہے۔ دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے میں حافظ بھی بنوں، عالم بھی بنوں، لیکن بعض لوگ تو بیچارے اتنے بزدل ہوتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے اتنے بہادر ہوتے ہیں بیچارے کہ کوئی ان کو ذرا سی داڑھی چھوڑنے پر ملا یا مولانا بول دیتا ہے تو وہ بیچارے راستے سے واپس لوٹ جاتے ہیں کہ آئے ہمیں تو ملا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے یا مولانا کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ نائی بھی اپنے کام کو جب اس کو اس میں نفع ہو رہا ہوتا ہے تو اس بنا پر نہیں چھوڑتا کہ لوگ اس کو نائی بول رہے ہیں، اور موچی اپنے کام کو جب اس کو اس میں نفع ہو رہا ہوتا ہے تو اس بنیاد پر نہیں چھوڑتا کہ لوگ مجھے موچی بولتے ہیں یا بولیں گے۔ لیکن بہت لوگ جو ہے وہ دین کے راستے کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ ملا یا مولانا بولیں، اتنے باتیں ہوتے ہیں بیچارے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی بڑا سخت جان ہوتا ہے، ہر آدمی مولوی بن نہیں سکتا، کیونکہ لوگ اتنا پیچھے پڑتے ہیں اس مولوی کے، نہ اپنے چھوڑتے ہیں نہ غیر چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی اس پر شعر بھی سنایا کرتے تھے، جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے تو فرمایا کہ اس گلی کے اندر جو لوگ آتے ہیں مولوی بنتے ہیں وہ سخت جان ہوتے ہیں، ہر آدمی نہیں آ سکتا اس گلی میں، جس کو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے تو بہرحال انبیاء علیہ السلام سے بھی لوگوں نے بدشگونی اور بدکاری لی ہر زمانے کے اندر، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو ایسا نہیں بنایا کہ اس چیز کی وجہ سے کسی پر مصیبت آئے۔
بلکہ ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا الا ان رزق اللہ لا یضرہ حرص حریص ولا یضرہ کراہیت کاری. اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ کے رزق کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کو کسی حرص کرنے والے کی حرص بھیج کر زیادہ نہیں لے سکتی، لا سکتی. ولا یضرہ کراہیت کاری، اور کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اس کو لوٹا نہیں سکتی، واپس نہیں کر سکتی. کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کر رہے ہیں اور دوسرے دیکھنے والوں کو اگر حسد آ رہا ہے، حسد ہو رہا ہے اور ان کو ناپسندیدگی ہو رہی ہے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ناپسند کرنے والوں کی ناپسندیدگی اللہ تعالیٰ کی عطا کو، اللہ تعالیٰ کے رزق کو روک نہیں سکتی. دوسرے موقع پر فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یا اللہ، جس کو آپ عطا کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دینے والا نہیں، اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. تو بہرحال انسان کی زندگی کے اندر اس کے لیے سب سے نقصان کی جو چیز بنتی ہے وہ اس کا گناہ بنتا ہے. تو بہرحال فال لینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا ایک موقع پر، ایک حدیث مبارک، اور اس سے منع فرمایا. لوگ آج کل قرآن کریم سے بھی فال نکالنے لگے. کسی کے کام کے بارے میں قرآن کریم کو کھولتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس میں جنت کی آیت نکلی تو اس کو کہتے ہیں تمہارا کام صحیح ہے، اور جہنم کی آیت نکلی تو اس کو بولتے ہیں تمہارا یہ کام صحیح نہیں رہے گا. یہ قرآن کی بھی بے ادبی ہے. قرآن کریم تو اس لیے نہیں آیا، وہ تو تلاوت کے لیے آیا ہے، معانی میں تدبر کے لیے آیا ہے، اور اس کے اندر جو احکام ہے اس پر عمل کے لیے آیا ہے. قرآن کریم فال نکالنے کے لیے نہیں آیا. لوگوں نے آج جو ہے وہ قرآن کریم کی بھی اس طرح بے ادبی کرنا شروع کر دیا. فال نکالنے کے بجائے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا بہترین طریقہ دیا اپنی امت کو کہ فال نکالنے کے بجائے استخارہ کریں. کسی بھی کام سے پہلے، خاص طور پر اہم کام سے پہلے استخارہ کریں. استخارے کا طریقہ سکھلایا، اور وہ بھی اس طرح کہ استخارہ کریں. یہ نہیں کہیں فرمایا کہ استخارہ کروائیں، دوسروں سے استخارہ کریں، یہ نہیں. اور کیسی بات فرمائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ما خاب من استخار وما ندم من استشار. کہ اس آدمی کو کبھی نقصان نہیں ہوگا جو اپنے کام سے پہلے استخارہ کرے. وما ندم من استشار، اور اس آدمی کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی جو اپنے کام سے پہلے مشورہ کرے. لیکن مشورے کے اندر بھی تفصیل ہے. اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی. دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جب تمہارے مشورے عورتوں سے ہونے لگ جائیں تو زمین کے نیچے کا حصہ، زمین کے اندر کا حصہ تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے اوپر کے حصے سے. لہذا یہ بتلاتی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ مشورہ بھی ہو، لیکن مشورہ عورتوں سے نہ ہو. جیسا کہ آج کل ہو گیا آخر زمانے میں، یا تو مشورہ ہوتا نہیں ہے، اور جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر عورتوں کے مشورے پر مشورہ نہیں بلکہ حکم پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے گھر کے کام انجام دیے جا رہے ہیں. جب بھی عورتوں سے مشورہ ہوگا یا عورتوں کے حکم پر عمل ہوگا، نقصان اور تباہی ہوگی. عورتوں کے حقوق کی تاکید آئی قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی، اس بنا پر کہ وہ کمزور ہیں.
لہذا اس بنا پر بہت زیادہ حسن سلوک کی تاکید آئی کہ کمزور ہونے کی بنا پر ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ اور ایک موقع پر یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ان پر غالب آتے ہیں وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعین فرمایا، کمینہ فرمایا کہ جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو ان سے مغلوب رہتے ہیں اپنے گھر کی خواتین سے، اور جو ان پر غالب ہوتے ہیں فرمایا کہ جو لعین ہوتے ہیں کمینے وہ ان پر غالب آتے، یہاں تک بھی فرمایا۔ لیکن یہ حسن سلوک کے اعتبار سے، لیکن گھر کے امور یا خاندان کے کسی بھی جگہ کے امور ان کے اندر مرد کو حاکمیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور گویا کہ گھر کا سربراہ اور گھر کا امیر جو ہے وہ مرد ہے، لہذا اس کے اندر جو ہے وہ گھر کے امور، خاندان کے امور جو ہے وہ گھر کے سربراہ، گھر کے امیر یعنی مرد کے حکم سے چلے گے، اور اس کو چاہیے کہ وہ علماء سے اور عقلمند لوگوں سے مشورہ کرے، پھر اپنے گھر کے امور چلائے، خواتین کے مشورے سے نہیں، اور نہ ان کے حکم پر گھر کے یا اپنی زندگی کے امور چلائے، تو پھر زندگی انشاءاللہ بہترین گزرے گی، اور کبھی بھی زندگی کے اندر نہ نقصان ہوگا اور نہ شرمندگی ہوگی۔ اس بارے میں ہمارے اندر افراط اور تفریق۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ نہ استخارہ کرتے ہیں، نہ استشارہ کرتے ہیں، یعنی نہ مشورہ کرتے ہیں، اور بغیر استخارے کے اور بغیر مشورے کے اپنی زندگی کے کام انجام دیتے ہیں، لہذا نقصان ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے فال نکال کر یا فال نکلوا کر اپنے کام کر کے زندگی میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ استخارہ خود کرنے کے بجائے دوسروں سے استخارے کروا کر اپنی زندگی میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب جب دوسروں سے استخارہ کروایا جاتا ہے تو وہ استخارہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو استخارہ نکال کر دیتے ہیں، اور استخارہ نکالنے کا میں نے وہی بتایا کہ وہ فال کے طریقے ہیں، فال کے طریقے نکال کر اس کو استخارے کا نام رکھ دیا کہ استخارہ نکالا ہے، اور پھر تباہی ہی تباہی، کیونکہ اپنے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشادات کو چھوڑ دیے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو باتیں بتلائی ہیں انہی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا